الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا دوستو، آج کا ہمارا جمع ہونا قرآن کی نسبت سے ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اعزاز فرمایا، اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، اللہ رب العزت نے اکرام سے نوازا کہ اللہ رب العزت نے معراج بھائی کے بیٹے کو الحمدللہ مکمل حافظ بنا دیا. اللہ رب العزت ہمارے بیٹوں کو بھی بنائے اور آخرت کے لیے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت اس کا شوق مزید عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اللہ رب العزت اس کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دراصل یہ دعوت ہے، یہ حفظ کا کر لینا، یہ قرآن کی طرف دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف دعوت ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی طرف دعوت ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. یہ دعوت ہے قرآن کے ذریعے سے. قرآن کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا یہ دعوت ہے. قرآن کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ دعوت ہے. یعنی ہر حافظ مبلغ ہے، تبلیغ والا ہے. ہر حافظ اللہ کے پیغام کو پہنچانے والا ہے. ہر حافظ اللہ کی کتاب کے پیغام کو پہنچانے والا ہے. ہر حافظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن آخری کتاب ہے. اس قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے اور یہ قرآن جو ہے وہ خاتم النبیین پر نازل ہوا ہے. یہ ہر حافظ دلالت کرتا ہے اس بات پر. یہ گویا ہر حافظ اللہ کا سپاہی ہے. ہر حافظ اللہ کا سپاہی ہے جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن کو سما دیا. ہر حافظ اس نے یہ کوشش کی کہ قرآن میرے سینے کے اندر محفوظ ہو جائے. اللہ رب العزت نے اس کی مدد اور نصرت کی اور اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا. یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، ورنہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح سے حفظ ہو جائے. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے اعزاز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کسی پہاڑ پر نازل کرتے، کسی زمین پر نہیں، کسی سمندر پر نہیں، کسی ہوا میں نہیں، کسی پہلے آسمان پر نہیں، دوسرے آسمان پر نہیں، تیسرے پہ نہیں، چوتھے پہ نہیں، پانچویں پہ نہیں، چھٹے پہ نہیں، ساتویں پہ نہیں، آٹھ پہ نہیں، بلکہ اگر اسے ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، اگر کسی پہاڑ پر نازل کرتے. کون سا پہاڑ کیوں اللہ نے قائم کیے ہیں؟ پہاڑوں کو اللہ نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے قائم کیا. ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، ورنہ زمین اپنی جگہ پہ نہ ٹھہرے. زمین پر سینکڑوں کلو نہیں، منوں نہیں، ٹنوں نہیں، کئی سینکڑوں ہزار ٹن، کئی ہزاروں من، کتنا بھی اس پہ وزن ڈال دو لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہوتی. اس پر انسان بھی ہیں، اس پر حیوانات بھی ہیں، اس پر نباتات بھی ہیں، اس پر چرند بھی ہیں، اس پر پرند بھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو کس سے ٹھہری ہوئی؟ پہاڑ سے ٹھہری ہوئی. تو پہاڑ اس سے زیادہ مضبوط. اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل،
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، شگاف نہیں پڑتا، درار نہیں پڑتی، 2 ٹکڑے نہیں ہوتے، 4 ٹکڑے نہیں ہوتے، 10 ٹکڑے نہیں ہوتے، چھوٹے پتھر نہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم یہ جو مثالیں بیان کرتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ جو مثالیں ہم بیان کرتے ہیں کس کے لیے؟ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، یہ سمندر کی مخلوق کے لیے نہیں مثالیں، یہ ہوائی مخلوق کے لیے نہیں ہے، یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ رینگنے والے جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ اڑنے والے جانوروں کے لیے نہیں ہے، یہ چوپایوں کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ملائکہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ للناس، لوگوں کے لیے۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ اس میں غور و فکر کریں، کہ اس کے اندر غور و فکر کریں، اس لیے ہم مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مثال بیان کی کہ پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر پر نازل کرنا، اور وہ برکات، اسی برکات نبوی کو لے کے یہ ہر حافظ اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، یہ ہر حافظ اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا نسخہ لے لیں اور اتنا ادب کرتے ہیں ہم کہ اگر تم اونچائی پہ بیٹھا ہو تو اس لیے تو بھائی نیچے بیٹھ جاؤ، یا ہم خود کھڑے ہو جاتے، قرآن ہے، بے وضو ہم اسے ہاتھ نہیں لگاتے، قرآن ہے، اگر کوئی قرآن کو بیچ میں لائے تو ہم خاموش ہوتے، کیوں؟ قرآن ہے، اگر قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کی تعظیم کرتے، کیوں؟ قرآن ہے، اگر قرآن کا پڑھانے والا ہے تو ہم اس کی تعظیم کرتے، کیوں؟ قرآن ہے۔ تو قرآن، یہی قرآن اگر کسی کے سینے کے اندر اتر جائے تو اس کی کیا تعظیم ہوگی؟ ہم اور آپ تو تعظیم نہیں کرتے، رب کے ہاں کیا تعظیم ہوگی اس کی؟ یہ قرآن ہے۔ تو یہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، کیا ہے؟ ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ شفا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک پہ نازل کی گئی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی عام پڑھنے پڑھانے والی کتاب نہیں ہے، اس کا پڑھنے والا بھی تعظیم کے قابل ہے، اس کا پڑھانے والا بھی تعظیم کے قابل ہے، اس کا حفظ کرنے والا بھی تعظیم کے قابل ہے، حفظ تو حفظ، اس کا ناظرہ پڑھنے والا بھی قابل تعظیم ہے، اور ناظرہ تو ناظرہ، اس کا قاعدہ پڑھنے والا بھی قابل تعظیم ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، یہ قاعدہ بنیاد ہے، قاعدہ پڑھنے پڑھانے والا معمولی نہیں ہے۔ بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر یہ مدرسہ بند ہو جائے، بنوری ٹاؤن اگر یہ مدرسہ بند ہو جائے تو میں اس بات کو پسند کروں گا، یا میں اپنے گاؤں میں جا کے کسی چھوٹی سی مسجد میں جا کے قاعدہ پڑھاؤں گا۔ یہ بنیاد ہے، تو جو بنیاد بنا دیتا ہے پھر وہ ناظرہ کرتا ہے، پھر وہ حفظ کرتا ہے، پھر وہ عالم بنتا ہے، پھر وہ تخصص کرتا ہے، پھر وہ مفتی بنتا ہے، پھر وہ جا کے علامہ بنتا ہے، تو بنیاد قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ پڑھاتا ہے، یہ قاعدہ پڑھانے والے کو معمولی نہ سمجھو، قاعدہ پڑھانے والا معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ کسی کو قبول کرتا ہے تو قاعدے کے پڑھانے کے لیے قبول کرتا ہے، نظر اپنی رحمت کی ڈالتا ہے تبھی قبول کرتا ہے۔ یہ اللہ قاعدہ پڑھانے والے کو تو پڑھانے والے کو، پڑھنے والے کو بھی ایسے ہی قبول نہیں کرتا۔ تو یہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو کفار کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شیخ ایک جگہ گئے، جب وہاں سے واپسی آنے لگے تو ایک طرف ایک مجمع لگا ہوا تھا نوجوانوں کا، تو پوچھا حضرت نے کہ بھائی وہ مجمع جو ہے وہ کیسا ہے مجمع؟ کہنے لگے کہ وہ جو شخص بات کرتا ہے، جو بیان کرتا ہے، وہ نصرانی ہے اور لوگوں کو نصرانیت کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو نصرانیت کی دعوت دیتا ہے۔
حضرت کہا مجھے اس طرف لے چلو، میں چلتا ہوں اس کے پاس۔ جب اس کے پاس گئے ہیں، اس سے کہا کہ بھئی تو نصرانیت کی دعوت دیتا ہے، مجھے دے، مجھے بھی نصرانیت کی دعوت دے۔ اصرار کرنے کے باوجود اس نے نصرانیت کی دعوت نہیں دی۔ اچھا بھی تو نصرانیت کی دعوت دیتا، پھر میں اپنی دعوت دیتا ہوں، پھر میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، پھر میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھا، پھر رک گئے۔ رکنے کے بعد پھر عربی میں جملے کہے، عربی میں عبارت پڑھنی شروع کی۔ عربی میں عبارت پڑھنے کے بعد پھر ٹھہر گئے، کہنے لگے کیسا ہے؟ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بولے کیا یہ فرق ہے کوئی؟ پہلے کلام میں دوسرے کلام میں کوئی فرق ہے؟ کہ ہاں۔ کون ہے؟ کافر ہے۔ کون ہے؟ عربی کو جاننے والا نہیں ہے، عربی کو سمجھنے والا نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کہتے فرق ہے، پہلے جو آپ نے کلام پڑھا ہے وہ کچھ عجیب ہے، کچھ اس کے اندر عجیب بات ہے۔ پہلے جو پڑھا اس میں عجیب بات ہے، بعد والے میں ایسی بات نہیں ہے۔ کہ پہلے جو پڑھا ہے وہ قرآن ہے اور بعد میں جو پڑھا ہے وہ عام کلام ہے۔ یہ عربی کا ماہر نہیں کہہ رہا، عربی کا ماہر تو دور، عربی کو سمجھنے بولنے والا نہیں کہہ رہا۔ جو عربی کو سمجھتا نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو قرآن کا جسے پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرق ہے، وہ فرق ہمیں نہیں ملتا، ہم تو قرآن رمضان کے لیے رکھا ہے، ہمیں فرق سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ تو غور کرنے کی بات ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں لِلنَّاسِ، لوگوں کے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ غور و فکر کریں، تاکہ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا تو اس دور میں جو جس چیز کا رواج ہوتا تھا اس اعتبار سے اللہ رب العزت معجزہ دیتے تھے نبی کو، جس چیز کا رواج ہوتا تھا اسی اعتبار سے اللہ رب العزت معجزہ دیتے تھے نبی کو۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں جادو کا دور تھا کہ لوگ اسے سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے، جو جادو میں بہت زیادہ ماہر ہو، جو جادو میں بہت مہارت رکھتا تھا اسے بڑا عالم سمجھتے تھے، اس کا بڑا مقام تھا، اس کا بڑا مرتبہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس جادو سے توڑ کے لیے، اس عصا کے لیے کیا فرمایا کہ اس کو زمین پہ ڈال دو۔ زمین پہ جب ڈالا تو عصا بن گیا۔ فلما القوا قال موسیٰ، فلما القوا کہاں کہ ڈال دو، قال موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جو تم لائے ہو سحر میں سے۔ سحر کون کرے گا؟ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا اور کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بڑے جادوگر ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں آئے تو کہنا فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، جو کچھ لائے ہو سحر میں سے ڈال دو۔ ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ ان قریب باطل کر دے گا، ان قریب اللہ باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ اللہ پاک مفسدین کا عمل اسے فرمان نہیں چڑھنے دیتے، کہ اللہ پاک مفسدوں کے عمل کو چلنے نہیں دیتے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ تو جب انہوں نے اپنے جادو میدان میں ڈال دیے، اپنی رسیاں ڈال دی، اپنے سانپ ڈال دیے، جو کچھ ان کو ڈالنا سب ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ڈرے نہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پر رکھ دیا۔ جب زمین پہ رکھا ہے تو وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا اور ساروں کو کھا گیا۔ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ پھر آگے بھی مزید بات ہے کہ فرعون نے انہیں دھمکایا، انہوں نے کہا ایمان جو ہمارے دل میں راسخ ہو چکا ہے، اب ہم تیری سزا سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں تمہیں کیلوں والا عذاب دوں گا، کچھ بھی کرو
ایمان ہمارے دل کے اندر راسخ ہو گئے تھے. تو وہ دور تھا جادوگروں کا. تو جادو کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے وہ معجزہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں شعراء کا دور تھا کہ شاعر کثرت سے تھے اور شاعری کے بازار لگا کرتے تھے, اور ہر قبیلے کا ماہر شاعر اپنا شعر لے کر آتا تھا, اور اس میں جو سب سے عمدہ کلام ہوتا تھا, جو سب سے عمدہ اشعار ہوتے تھے, اسے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے کہ فلاں قبیلے کا شاعر, اس کا اتنا اچھا کلام ہے, اتنا عمدہ کلام ہے, اسے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے. اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پاک عطا فرمایا کہ جس کے اندر بلاغت اور فصاحت بھری پڑی ہے, بلاغت اور فصاحت بھری پڑی ہے. امرؤ القیس نامی ایک شاعر تھا عرب کا, بہت مانا اور شاعر تھا, اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے, جیسے میں نے بتایا کہ جس کا شعر اچھا ہوتا ہے, جس کا کلام اچھا ہوتا ہے, اسے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امرؤ القیس کا جو کلام تھا وہ پسند کیا گیا اور اسے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا. جب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی وقیل یا عذب لایمائک و یا سما آخر تک, جب یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تو امرؤ القیس نے اپنی تختی اتار کہ جو یہ کلام ہے, جو یہ محمد کا کلام ہے, اس سے اچھا کلام نہیں, اس سے اچھا کلام نہیں ہے, اسے اتار دیا. کون تھا؟ کافر تھا. تو فصاحت اور بلاغت لعلہم یتفکرون, ہم غور تو کریں, ہم غور تو کریں, پڑھیں تو صحیح. قل اعوذ برب الناس, دیکھنا آیت کے آخر میں دیکھو, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. یہ اللہ فرما رہا ہے. یہ ہم چونکہ جانتے نہیں ہیں کہ فصاحت اور بلاغت کو ہم جانتے نہیں ہیں, لیکن ہم نقل تو کر سکتے ہیں نا, ہم دیکھ تو سکتے ہیں نا. آیت کا آخر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بالطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے, یہ اللہ ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک, بڑی برکت والی ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت, ہر چیز پہ قادر ہے. کیا زندگی اور موت بھی اس کی قدر ہے؟ زندگی اور موت بھی اللہ کی قدرت میں. اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات, کیوں پیدا کیا؟ موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے تمہیں, تاکہ اللہ جان لے, تاکہ اللہ دیکھ لے کون اچھے عمل کرتا ہے. تو دیکھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ دنیا کے اندر میں دیکھوں تو صحیح تم کیسا عمل کرتے ہو. اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا, لیکن امتحان کے طور پہ کہ جاؤ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کون ہو تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. یہ بڑی برکات ہیں اس کے اندر. یہ جلدان کے اندر رکھ دینے سے برکات نہیں ہے کہ ہم نے رکھ دیا ہاں برکت ہوگی. یہ برکت حاصل کرنا سیکھو کہ برکت کیسے حاصل کرے, قرآن کے اندر سے برکت کو حاصل کیسے کرے. سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شافیہ بھی ہے. سورہ فاتحہ کا دوسرا سورہ شافیہ کی شفا والی. اللہ رب العزت نے ہر بیماری کی شفا اس کے اندر رکھی.
یہ عام سی صورت ہر ایک کو یاد ہوتی، استعمال کرے، قرآن سے برکت کو حاصل کرے، قرآن سے شفا کو حاصل کرے۔ اللہ نے وہ قوت رکھی ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ پڑھا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر تقویت رکھی ہے، اس کے اندر طاقت رکھی ہے، ہم سمجھتے نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ دارالعرفانیہ میں جمعے کی نماز سے فارغ ہوا تو ایک بچہ تھا، 6-7 سال کا ہوگا غالباً۔ تو جب نماز سے فارغ ہوا میں بھی باہر کی طرف نکلا تو اس بچے کو دورہ پڑا۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا چلو اس کو دم کر دوں۔ اس کا ہاتھ پکڑا انتہائی سخت، ہاتھ کو اگر میں یوں کرنا چاہوں تو یوں نہ ہو، سخت، کیا کریں؟ پھر میں نے قرآن پڑھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آخر تک میں نے پڑھا۔ جیسے پڑھتا گیا اس کا ہاتھ گیلا ہوتا گیا، بالکل الحمدللہ بالکل درست ہو گیا۔ تو قرآن میں شفا ہے نا۔ یہ تو اتنی سی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حدیث میں کیا آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر ہوا، وہاں سخت بیمار ایک شخص تھا جو انتہائی سخت بیمار تھا۔ اس کے کان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پڑھا، کچھ پڑھتے ہی وہ فوراً صحیح ہو گیا، کچھ پڑھا اور پڑھتے ہی وہ فوراً درست ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا، آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آخر تک بولے یہ میں نے پڑھا، یہ قرآن تھا۔ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ تو یہ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ان آیات کو کوئی جاننے والا کسی پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکے۔ تو یہ قرآن ہی تو ہے، یہ وہ قرآن ہی تو ہے کہ جس کے پڑھنے والوں کو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن ہی تو ہے کہ او حافظ ہے، میرا بیٹا تو او لیول میں پڑھتا ہے، میرا بیٹا تو ڈاکٹر بن رہا ہے، میرا بیٹا تو انجینئر بن رہا ہے، میرا بیٹا تو فلاں کورس کر رہا ہے، میرا بیٹا تو کمپیوٹر میں مہارت رکھتا ہے، میرے بیٹے کو تو بہت عمدہ نوکری ملے گی، میرا بیٹا تو CA کر رہا ہے۔ یہ کہاں کی ڈگری، کہاں کا کہنا؟ یہ ضرورت ہے میرے بھائی، ضرورت ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے اسے کہنا کہ CA کی ڈگری ہے، اسے کہنا او لیول کی ڈگری ہے، اسے کہنا یہ میرے پاس سارے کی ساری پوری دنیا کی کمائی ہے، کس کام کی؟ یہ کام آئے گا تو قرآن کام آئے گا، یہ او لیول یہ لیول کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں ضرورت کے طور پہ آپ استعمال کرو، ضرورت کے درجے میں آپ اختیار کرو، ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہو گیا ہے، مصیبت تو یہ ہوگی کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی وقت نہیں ہے، اس نے تو اپنے 2 سال برباد کر دیے، اس نے تو 4 سال برباد کر دیے، کہیں نوکری لینے جاؤ بولا حافظ ہے تو کون نوکری دے گا؟ ٹھیک ہے بھائی آپ حافظ ہو، مجھے تو کام چاہیے۔ تو اپنا معیار قرآن کو بناؤ بھائی، قرآن معیار ہے زندگی کا، قرآن معیار ہے موت کے وقت کا، قرآن معیار ہے قبر کے اندر، قرآن معیار ہے قیامت کے دن، قرآن معیار ہے جنت کے اندر، یہاں تک کہ جنت میں اللہ رب العزت خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے ساتھ چمٹنے والی ہے، آپ سے دور ہونے والی نہیں ہے، آپ سے دور ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ پھر آگے کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اللہ گنواتے ہیں، اللہ اپنے احسان بتاتے ہیں۔ الم نجعل الارض مهادا، الم نجعل الارض مهادا، ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ اگر بچھونا نہ بناتے اللہ تو ہم کیا کرتے؟ نہ زمین کو اتنا سخت بنایا کہ اس کے اندر سے تو غلہ نہ اگ پائے، نہ زمین کو اتنا نرم بنا کہ ہم اس کے اندر گھس جائیں۔
یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اور آگے آپ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، الم نجعل الارض مہادا، آگے کیا؟ والجبال اوتادا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا۔ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں، اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا، ہم نے پہاڑوں کو کلو کی طرح گاڑ دیا، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا تاکہ تم زمین کے اندر سے غلہ لے لو۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت بتا رہے، کہاں ہو مسلمان، کہاں جا رہے ہو؟ یہ تو ہم نے کتاب نازل کی ہدایت کے لیے، یہ تو ہدایت کے لیے نازل کی، تم نے اس کو مقید کر دیا، تم نے اس کو قید کر دیا، تم نے اس کو ایک طرف باندھ دیا کہ یہ مدرسے والوں کے لیے ہے، یہ مکتبے والوں کے لیے ہے، یہ جو ہے خانقاہ والوں کے لیے ہے، یہ جہادیوں کے لیے ہے، اور یہ جو ہے ختم نبوت والوں کے لیے ہے، اور یہ تبلیغ والوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم نے اسے مقید کر دیا، قید کر دیا کہ قرآن یہاں تک، باقی ہماری معاشرتی زندگی اپنی طرف، وہ ہم اپنے اعتبار سے گزاریں گے، وہ ہم اپنے اعتبار سے گزاریں گے۔ اللہ رب العزت سے اس میں معیشت بھی ذکر کر دی، اس میں معاشرت بھی ذکر کر دی، اس میں حالات بھی ذکر کر دیے، اس میں آپس کے تعلقات بھی ذکر کر دیے، اس میں نبی کی بات کس طرح ماننا وہ بھی ذکر کر دیا، اس میں اللہ کے کیا حقوق ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیے، اس میں جو مردے کے مرنے کے بعد کیا حقائق ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیے، طلاق کے مسئلے بیان کر دیے، نکاح کو بیان کر دیا، اللہ نے کیا کیا نہیں بیان کیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ مولوی کے لیے ہے، یہ مولوی کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ حافظ کے لیے ہے کہ وہ حفظ کرے گا، یہ قاری کے لیے وہ قرأت کرے گا، ہم نے قرأت تک محسوس کر دیا۔ میرے بھائی، تمام لوگوں کے لیے للناس عام ہے، للناس عام ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، للنبی نہیں کہا، للانبیاء، للنبی نہیں کہا کسی نبی کے لیے، للصحابہ نہیں کہا کہ صحابہ کے لیے، للناس، قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں، کتنا ہم اس کو پڑھتے ہیں، کتنا ہم اس کے اندر کھپ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا کثرت سے تلاوت کرنا، اس کا کثرت سے تلاوت، ایک تو ہے کہ اس کا کثرت سے تلاوت کریں، 1 سپارہ، 2 سپارہ، 3 سپارے، 4 سپارے، 5 سپارے، 10 سپارے، کتنا کر سکتے ہیں، کرتا رہے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ اکتاوٹ ہو، کہ جس کے اندر بیزاری ہو، جس کے اندر چوٹ چرا ہو، یہ تو وہ کتاب ہے کہ لذت اس کے اندر بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اور اگر اہتمام اگر ہو کہ قرآن پڑھنا ہے، مجھے ایک دل کے اندر عظمت ہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن کی لفظ نکال کر بیٹھ جائے پوری کے ساتھ اور اس کی تلاوت کرے، اس کے اندر تھوڑا غور و فکر کرے، بہت سے الفاظ ایسے ملیں گے جو اردو کے الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ جنت کا لفظ ملے گا آپ کو، جہنم کا لفظ ملے گا، انسان کا لفظ ملے گا آپ کو، اس کے اندر جنات کا لفظ ملے گا، اسی طرح باغات ہیں اس کے اندر، باغات کا لفظ تو خیر اس میں اس طرح نہیں ہے، باقی یہ کہ جنات ہے اس کو باغات کہتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر ملیں گی، بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یہ واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب نبوت مل چکی، آپ علیہ السلام کو نبوت مل چکی، اور نبوت مل جانے کے بعد جنات کا آسمان پر جانا رک گیا کہ وہ آسمان پر نہیں جا سکتے تھے، اور جب جاتے ہیں تو اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا ہے کہ جب جاتے ہیں تو انہیں جو اوپر سے شعلہ مارا جاتا ہے تو جب جانا ان کا رک گیا تو فکر میں پڑ گئے کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ ہمارا آسمان پہ جانا بند ہو گیا، ہم تو آسمان پہ چلے جاتے تھے، آسمان پر چلے جاتے تھے،
دیکھو جنات کے اندر کتنی طاقت، آسمان پر چلے جاتے تھے، آسمان پر چلے جاتے تھے، منوں ٹنوں وزن اٹھا سکتے ہیں، اور کئی صلاحیتیں ان کے اندر، اتنی سی بھی جگہ ہوگی اس کے اندر سے بھی گزر جائیں گے، ہمیں نظر نہیں آتے. بہت ساری صلاحیتیں اللہ رب العزت نے انہیں دی ہے. لیکن اشرف کسے بنایا؟ اشرف انسان کو بنایا. بولے یہ اشرف ہے. قرآن ان کے اوپر نہیں نازل کیا، قرآن انسان کے اوپر نازل کیا، تو یہ اشرف ہے. تو جب معلوم کرنے کے لیے ایک جماعت نکلی ہے تو ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں آپ علیہ السلام فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، فجر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے قرآن سنا. کوئی دعوت نہیں، کوئی سمجھانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں بتائی. بات کیسے بتاتے؟ نماز میں تھے، کسی نے ان کو نہیں بتایا. کیا سنا؟ صرف قرآن سنا، صرف قرآن سنا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جن کی ایک جماعت. وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ایک عجیب کلام سنا ہے. اور اس کے بعد تحقیق نہیں کی وہاں سے کہ اب کوئی جانا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، کہ جو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا، ہم ایمان لے. کیسے ایمان لے؟ کیا دعوت کی، کیا محنت کی، کیا سمجھایا، کیا ان کے پاس چل کے گئے، کیا ان کے ہاتھ جوڑے، کیا ان کے بڑوں سے ملاقات؟ کچھ نہیں. قرآن سنا ہے، صرف قرآن سنا ہے. انا سمعنا قرآنا عجبا، اسی کلام سے لوگ مسلمان ہو گئے. اور انہوں نے جا کے اپنی جماعت کو بتایا، وہاں سے 300 جنات کو لے کر 300 جنات مسلمان ہوئے. درس سلسلہ تو ابھی تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے، لیکن یہ قرآن سننے کی برکت ہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے نکلے، تو پتہ چلا کہ آپ کے بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، آپ کے بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں. پہلے گھر کی تو خبر لو. جب وہاں گئے بہن کے گھر کی طرف تو کیا سنا؟ چیخو پکار سنی؟ کیا لڑائی سنی؟ کہ جھگڑا سنا؟ یا کوئی ساز سنا؟ کیا سنا؟ قرآن سنا. وہاں جب پہنچے تو قرآن سنا. تو بہنوئی تو چھپ گئے، بہن ہاتھ میں لگ گئی تو بہن کو خوب مارا، خوب مارا. جب تھک ہار گئے تو بولے بتاؤ تو صحیح تم کیا پڑھے، بتاؤ تو صحیح کیا پڑھے. عالم دیکھو، عالم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں کسی نے نہیں سمجھایا، کسی نے نہیں سمجھایا. یہاں صرف قرآن سنا ہے. قرآن سنا، اللہ نے ان کے دل، ما انزلنا، اللہ نے ان کے دل کے اندر اتارا. اور کوئی بات نہیں، صرف قرآن سنا. ایک کافر آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ایک کافر آپ علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ کیا آپ نے یہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے؟ چونکہ ان کے ہاں تو ہر چیز کا ایک معبود تھا، ہر چیز کا ایک معبود تھا. اولاد کے لیے الگ معبود، روزی کے لیے الگ معبود، نکاح کے لیے الگ معبود، فنا کام کے لیے الگ معبود، فنا کے لیے الگ معبود. تو کہنے لگا کہ آپ نے کیا ہمارے معبودوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ علیہ السلام آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو مال چاہیے؟ ہم دیتے ہیں. آپ کو عہدہ چاہیے؟ ہم دیتے ہیں. آپ کو کسی خوبصورت خاتون سے نکاح کرنی؟ ہم دیتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ بولتا رہا بولتا رہا بولتا. جب بول چکا آپ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا کہ تم جو بولتے ہو یہ ایسے نہیں ہے، اصل میں معبود ایک ہے. کچھ بھی نہیں کہا. قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن پڑھا. اس نے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا. بس کر دیں، بس کر دیں، صرف قرآن سنا ہے.
سنا نہیں گیا گویا کلیجہ پھٹ جائے گا، بس کر دو۔ تو یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کو پھیلایا ہے، اللہ نے ہدایت کو روشن کیا ہے۔ یہ تو آپ علیہ السلام کے دور کی بات ہے۔ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو تو آپ علیہ السلام اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد بھی آپ اگر دیکھو گے تو کسی گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی ہے تو کوئی شرابی ہدایت لے آتا ہے، کسی گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آتی ہے تو کوئی زانی ہدایت لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے، کوئی کیا تو کوئی کیا تو کوئی کیا۔ تو ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا کہ ہاں کتاب ہے، 30 سپارے ہیں، اس کے اندر 114 صورتیں ہیں، معلومات لے لی ہم نے کہ مجھے معلوم ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے معلوم ہے، معلومات کے لیے تو نہیں اتارا، لعلہم یتفکرون، فکر تو کرو، غور تو کرو۔ اللہ نے اس پر عمل کرنے کے لیے اتارا ہے، اللہ نے اس لیے اتارا کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جو اعزازات اور اکرامات اللہ رب العزت حافظ کو نہیں، حافظ کے والدین کو جو دیں گے، حافظ کو تو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ، خوش نصیب ہے وہ باپ کہ جس نے اپنے بیٹے کو حفظ کے لیے بخوشی بھیجا، اور جیسے جیسے حفظ کرتا گیا اس پہ خوش ہوتا رہا۔ ہاں بیٹے 1 سپارہ ہو گیا، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 10 ہو گئے، خوش ہوتا رہا۔ مبارک ہو اس شخص کو جس نے بخوشی اپنے بیٹے کو قرآن کے حفظ کرنے کے لیے بھیجا، جس نے بخوشی اسے تیار کیا، جس نے وہ خوش ہوتا رہا اور اللہ سے دعا مانگتا رہا، بالآخر اللہ رب العزت نے اور سارا کا سارا پورا قرآن اس کے دل کے اندر اتار دیا۔ تو مبارکباد کا مستحق ہے وہ باپ مبارکباد کا مستحق ہے۔ آپ بھی ارادہ کرو کہ آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ گے۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ تو مانگنے سے ملتا ہے بھائی، یہ تو مانگنے سے ملتا ہے۔ تو اعزاز کیا؟ آدم علیہ السلام موجود ہوں گے، نوح علیہ السلام موجود ہوں گے، شعیب علیہ السلام موجود ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے، داؤد علیہ السلام موجود ہوں گے، زکریا علیہ السلام موجود ہوں گے، سلیمان علیہ السلام موجود ہوں گے، صالح علیہ السلام موجود ہوں گے، لوط علیہ السلام موجود ہوں گے، سارے کے سارے انبیاء بشمول آپ علیہ السلام کے موجود ہوں گے۔ قیامت کے دن سارے کے سارے انبیاء آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہوں گے۔ یہ چند لوگ ہم ہیں نا، اگر ہم مراج بھائی کے بیٹے عمر کو بلا کے یہاں بٹھائیں اور یہاں اس کے گلے میں ہار ڈالیں تو ان کے والد کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ دیکھو میرے بیٹے کو کیسا اعزاز دیا، سب کے سامنے مجمع کے سامنے لا کے بٹھایا اور اس کے اندر گلے کے اندر ہار ڈالا، یہ کتنا اعزاز ہے۔ تو یہ تو اتنا اعزاز ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے نوح علیہ السلام کی امت تک، اور نوح علیہ السلام کی امت سے لے کے آپ علیہ السلام کی امت تک ساری کی ساری امتیں موجود ہوں گی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے دن آنے والے انسان سارے کے سارے موجود ہوں گے، سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو بلایا جائے گا اور ان کے سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ تاج کیسا ہوگا؟ تاج پہنایا جائے گا کس کے سامنے؟ پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے، اور آج کل دنیا میں جو لوگ ہیں وہ نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر آنے والے تک سارے موجود ہوں گے، اور تاج پہنایا جائے گا۔ اور تاج کون سا ہوگا؟ وہ تاج ایسا ہوگا کہ جس کی روشنی کی اگر سورج کی روشنی کو دیکھا جائے اور اس کی روشنی کو دیکھا جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، سورج کی روشنی کم پڑ جائے، وہ دھیمی ہو جائے۔ دھیمی ہو جائے سے مقصد دھیمی ہونا نہیں ہے، وہ اس کے سامنے دھیمی محسوس ہو، ہلکی محسوس ہو، اس قدر اس کی چمک ہوگی۔ یہ کس کے لیے؟ حافظ کے لیے نہیں ہے، حافظ کے والدین کے لیے۔ یہ اعزاز اور اکرام سارے مجمع کے سامنے حافظ کے والدین کے لیے۔ تو کیا درجہ ہوگا حافظ کا، کیا مقام ہوگا، کیا اللہ رب العزت کے پاس اس کی وقت ہوگی، کیا اللہ رب العزت کے آگے اس کی حیثیت ہوگی، کس قدر مرتبے ہوں گے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا کتنے مرتبے ہوں گے۔ اللہ
ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی کتاب ہے. ہاں کوشش کریں گے کہ ہم ناظرہ پڑھا لیں. مسئلہ تو یہ ہو گیا کتنے لوگ آتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ ہے, ان کو کہتے ہیں بھائی قرآن پڑھو. حضرت جھوٹ کیوں بولو, قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے, قرآن پڑھا ہوا نہیں. تو رونا تو یہ آ گیا کہ قرآن ناظرہ بھی چھوڑ دیا, قرآن کو ناظرہ بھی چھوڑ دیا. اللہ حفاظت کرے ہماری. بہت ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں, ترقی کی طرف نہیں جا رہے, ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے کہ ہم نے اتنے لیول آگے کر لیے اور ہم نے یہ کر لیا اور ہمارا ملک اس ترقی پہ. وہ ملکی اعتبار سے, وہ ملکی اعتبار سے ترقی. اللہ ہمارے ملک کو اور ترقی دے, اللہ رب العزت اسے ترقی کی بلندیوں تک لے جائے. لیکن جب جہاں ایمان کی بات آتی ہے تو ہم صفر ہے, ایمان کی بات آتی ہے ہم صفر ہے. اس ترقی کو وہ ایک جگہ کہ ہم نے بہت ترقی کر لی, ہم نے, ہمارے ملک نے بڑی ترقی کی, ہم نے کیا کی, ہم نے کیا ترقی کی, میں نے کیا ترقی کی. اگر ابھی میری آنکھ بند ہو جائے تو میرے پاس کیا ہے, توشہ کیا ہے, میرے پاس توشہ کیا ہے. عقل مند تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے, توشہ کیا ہے, کچھ نہیں ہے. یہ ہماری نسبت قرآن کی وجہ سے ہے, ہماری نسبت قرآن کی وجہ سے, اور قرآن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا. میری درخواست ہے, التجا ہے, گزارش ہے ان لوگوں سے جو قرآن بالکل نہیں پڑھتے, تھوڑا پڑھو, تھوڑا سا پڑھو. میں نہیں کہتا 1 سے 12 پڑھو, میں نہیں کہتا عادت سے 12 کرو, میں نہیں کہتا 1 رکوع پڑھو, 1 رکوع پڑھو, 1 رکوع پڑھو, روزانہ کا 1 رکوع پڑھو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹی سی عمر تھی, ایمان نہیں لائے تھے, اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کنویں کے پاس بیٹھے رہتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ مسلمان کا جب لشکر آتا تھا کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے, ویسے تو کوئی بھی آتا تھا ان کا ہاتھ بڑھا دیتے تھے. وہ جب مسلمان کا لشکر آتا تھا تو وہ تلاوت کرتے تھے. مسلمان کا لشکر تھا, وہ صحابہ کرام تلاوت کیا کرتے تھے. تو انہوں نے ایمان لانے سے پہلے کچھ آیات کو یاد کر لیا, کچھ صورتوں کو یاد کر لیا, اور جب ایمان لے کر آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا, جب یہ صحابی بھی ایمان لائے, ان کی قوم والے بھی ایمان لائے, تو فرمایا کہ ہم امام کسے بنے اپنا, ہم امام اپنا کسے بنے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اس کو امام بنا, جس کو زیادہ قرآن یاد ہے اسے امام بنا. تو میں انہیں کم سنی میں انہیں امام بنا دیا, کس وجہ سے, قرآن کی وجہ سے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام یہاں سے بھی, ویسے تو ہے ہی, لیکن یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے بھی قرآن کو پڑھا کرتے ہیں. کچھ یاد نہیں, سورہ اخلاص تو یاد ہوگی, سورہ کوثر تو یاد ہوگی, سورہ عصر تو یاد ہوگی, سورہ فاتحہ تو یاد ہوگی, اس کو تو ہم پڑھ سکتے ہیں, بار 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 پڑھتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے انعام ہے, اور یہ مانگنے سے ملے گا. ابھی تو ہمارا ایمان, کیونکہ ایمان کا تذکرہ, اللہ رب العزت کا تذکرہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فائدہ دیتا ہے, ہمارے ایمان کو قوی کرتا ہے. ابھی تو ہمارا ایمان تقویت پکڑ رہا ہے, ابھی ہمارا ایمان قوی ہو رہا ہے, تو ابھی تو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں پڑھنا چاہیے, لیکن بعد میں پھر بھول جاتے ہیں. تو ذہن بنا لے, اپنے تہیہ کر دے کہ میں روزانہ قرآن کو پڑھوں گا. 1 رکوع پڑھے, اگرچہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے, 1 رکوع پڑھے, جو یاد ہے, جو آسانی سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے. بے شک روزانہ وہ پڑھے, لیکن پڑھے. اس سے ہم پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے, تعلیم میں شامل, تعلیم تلاوت کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. تو یہ قرآن یہاں بھی فائدہ دیتا ہے. قبر میں جا کر جو سورہ ملک پڑھتا ہے اسے اللہ رب العزت عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں, تو قبر میں جا کر بھی کام دے گا. اور جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والا ہوگا, اللہ رب العزت حشر میں بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے, اور یہاں تک کہ جنت میں داخلہ اس کا آسان ہوگا. تو یہ اعزاز اور اکرام ہے. اللہ رب العزت اسے اپنے سینے کے اندر قرآن محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے بچوں کو بھی مرتے دم تک قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں
قرآن کے اعتبار سے شوق اور جذبہ عطا فرمائے، اور قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کی اللہ رب العزت ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور کرنے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سپارہ تو نہیں پڑھتا، وہ ایک صفحے پہ رکا ہوا ہوتا ہے، غور کرنے والا ایک ہی صفحے پہ رکا ہوا ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا آپ نے تلاوت کی، میں کچھ آئے تھے کہ ایک صفحہ ہوا ہے، آدھے گھنٹے سے ایک صفحے پر اس کا قرآن بھیگ چکا ہوتا ہے، اس کا قرآن بھیگ چکا ہوتا ہے، وہ رو رو کے اللہ کے کلام کو پڑھ کے روتا ہے، پڑھتا ہے اور روتا ہے، پڑھتا ہے اور روتا ہے، پڑھتا ہے اور روتا ہے، قرآن بھیگ چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک لذت ہے، یہ ایک حلاوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ جب اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور قرآن اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے، ایک کلام ہے کہ جسے جب پڑھتا ہے اور اس کے نشے میں جب کھو جاتا ہے تو اسے ایسی حلاوت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بس سارے کام چھوڑ کے قرآن پڑھوں۔ تو اللہ ایسی حلاوت ہمیں دے دے اور ایسا شوق اور ایسا جذبہ دے دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کو صحیح طریقے سے باقی جتنے بھی ہمارے بچے بھی الحمدللہ لگے ہوئے مدرسے کے اندر، تو دعا کرے کہ اللہ رب العزت نے بھی استقامت دے اور تقویت عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔